بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج ہم نماز کے فضائل اور مسائل کے بارے میں اور نماز باجماعت ادا کرنے کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اور باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی خاص عنایت میں رہتا ہے اور اللہ کی خاص نظر کرم اس پہ رہتی ہے، اللہ کا اس پر فضل رہتا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے اس پر، اور وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ جب بندہ ایک وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز تک اس کا ویسے ہی پہلا وضو قائم رہتا ہے، اکثر لوگوں کا وضو دوسری نماز تک قائم رہتا ہے، تو جو بندہ وضو میں رہتا ہے وہ برے خیالوں سے بھی بچ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے بھی بچ جاتا ہے، تو اس پر اللہ کا خاص کرم فضل اور رحم رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز 5 گانا کی مثال ایک صاف اور شفاف نہر کی طرح ہے، جو کسی کے گھر کے دروازے پر سے گزر رہی ہو اور وہ شخص روزانہ اس نہر سے 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ اس پر میل کچیل کا اثر رہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز ہرگز نہیں۔ ارشاد ہوا، یوں ہی یہ 5 نمازیں بھی گناہوں کی میل کچیل کو اسی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ 5 وقت جو بندہ نہاتا ہو اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے جسم پر میل کچیل رہے۔ تو اسی طرح جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، امید ہے اس کے کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتے۔ دوسرا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس سے ہاتھ کھینچا اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا جنت کی کنجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو ایک مانو، یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ عبادت آتی ہے۔ تو جو اپنے بندوں پر اللہ تعالی نے فرض قرار دی ہے، کیونکہ اس سے محبوب تر کوئی اور عبادت ہوتی تو فرشتوں کو اسی کا حکم دیتا۔ فرشتے کئی قیام میں ہیں، کئی رکوع میں ہیں، کئی سجود میں ہیں، کئی قعود میں ہیں، ہر وقت فرشتے اسی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عبادت ہے اسی میں فرشتوں کو لگایا ہوا ہے۔ تو اور فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک بھی نماز کو قصدن چھوڑا، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، یعنی اس نے نماز کے فرض ہونے کا انکار کیا، مطلب جو نماز چھوڑے گا، اذان تو ہوگی، اذان کس کا بلاوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جو اللہ تعالیٰ کے بلاوے کا انکار کرے گا وہ صاف ظاہر ہے، یعنی وہ ایمان کی تباہی بربادی کے قریب پہنچ گیا۔ جسے لوگوں کا مقولہ ہے، جس کا جنگل میں پانی ضائع ہوا وہ ہلاک ہوا، یعنی خطرے میں گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک بھی نماز کو قصدن چھوڑا تو وہ کافر ہوا۔ مطلب اللہ کے حکم کا جو انکار کرے گا، کافر کا مطلب ہے انکار کرنا، جو اللہ کے حکم کا انکار کرے گا اس نے صریحاً کفر کیا، واضح کفر کیا اس نے، کہ اللہ کے حکم کا جو انکار کرے گا وہ کفر کرے گا۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔
جو فرما برداری نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز میں کوتاہی نہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں ہر وقت دعاؤں میں یہی مانگا کریں، اللہ سے دعائیں یہی مانگا کریں کہ یا اللہ ہماری نسلوں میں بھی بے نمازی نہ پیدا کرنا، یا اللہ ہماری نسلوں کو بے نمازی سے محفوظ رکھنا، بے نمازی سے پاک رکھنا، یہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ بے نمازی کی بہت بڑی نحوست ہے، بہت بے برکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بے نمازی سے بھی بچو اور بے نمازی بننے سے بھی بچو۔ ایک اور فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت نمازوں کو ان کی شرائط کے مطابق رکھا جائے گا، اگر قواعد و ضوابط کے مطابق ادا کی ہوں گی تو قبولیت پائیں گی، اور دوسرے اعمال اس کے تابع ہوں گے، اور وہ جیسے بھی ہوئے بے وسیلہ نماز قبول کیے جائیں گے۔ جو بندہ نمازی ہوگا اس کے باقی اعمال قبول کیے جائیں گے، جو نمازی نہیں ہوگا اس کے باقی اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت ایسی 27 نمازوں سے افضل ہے جو بلا جماعت پڑھی گئی۔ جو اکیلے میں 27 نمازیں پڑھی جائیں اس سے ایک جماعت والی با جماعت پڑھی جانے والی نماز افضل ہے۔ اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا کہ نصف تک مصروف عبادت رہا، مطلب آدھی رات وہ عبادت ہی کرتا رہا۔ اور پھر اگر فجر کی با جماعت نماز ادا کی تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزارنے کی سعادت حاصل کی۔ جو بندہ عشاء کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتا ہے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی چھوٹ دی ہے کہ وہ رات کو سوتا ہے اپنے سکون کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات سونے والی جو اس کی رات ہوتی ہے اس کو عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، کیا پتا رات کو موت آ جائے تو ہماری نیکی میں ہی موت آ جائے، تو اس موت سے زیادہ کوئی افضل موت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، کوشش کیا کریں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب اکثر بندے رات کو سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے، صبح لوگ جا کے ان کو اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے حقیقی رب سے جا ملے ہوتے ہیں۔ تو جو نماز نہ پڑھ کے سویا ہوگا اور مر گیا ہوگا تو وہ اس کی بے نمازی کی لسٹ میں آئے گی۔ تو خدا را اللہ کا خوف رکھیں، اللہ سے ڈریں اور نماز کو نہ چھوڑا کریں۔ اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مہربانی کیا کریں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی آخرت سنواریں، اپنے بچوں کی بھی آخرت سنواریں۔ آپ خود نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے نیک ہوں گے؟ بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، بچے بھی نیک نہیں ہوں گے۔ جو نیک نہیں ہوتا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ خود بھی نماز پڑھیں اور بیوی بچوں کو بھی نماز پہ لگائیں، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی بے نمازی سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور فرمان ہے، جس شخص نے 40 روز تک مسلسل نمازیں باجماعت ادا کی، ایسے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تو دو چیزوں سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے، ایک منافقت اور دوسری دوزخ سے۔ جو 40 دن تک کبھی تکبیر اولیٰ بھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو تو وہ منافقت سے بھی اس کی جان چھوٹ جاتی ہے اور جہنم سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں جس کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو وہ 3 دن ایسے گزارتا جیسے اسے تضحیت کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور اگر جماعت سے محرومی ہوتی تو 7 دن تک تضحیت جاری رہتی۔
اس سے لوگ افسوس کرنے جاتے تھے جس کی جماعت رہ جاتی تھی. تو میرے بھائیو آج تو ہم پوری نمازیں ہی کھا جاتے ہیں. اکثر لوگ تو یہ ہے کہ ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے نماز ہوتی کیا ہے. بزرگ ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, آخری وقت چل رہے ہیں ان کے, لیکن ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے, ان کو نماز ہی نہیں آتی. میرے بھائیو آگے جا کر کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم کیا جواب دیں گے آگے جا کے کہ ہم کس کے لیے ساری زندگی ضائع کر کے آئے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے, دنیا داروں کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, اپنے یار دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جواب دیں گے؟ بہت لمحہ فکری ہے, یہ چند دن کی زندگی ہے, اس میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بنا لو, اپنی آخرت خراب نہ کریں, خدا را اپنی آخرت سنواریں. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں مسلسل 20 سال ہونے کو آئے, نماز کی اذان میرے کان میں اس وقت پڑتی ہے جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچ چکا ہوتا ہوں. آج ہم جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, 1-2 رکعتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, پھر جا کے ہم جماعت میں ملتے ہیں. پہلے تو ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیو جب گھروں کے قریب مساجد ہوں, گھر میں اذان کی آواز آتی ہو, تو اس گھر میں نماز نہیں ہوتی بندے کی. اس کو چاہیے وہ مسجد میں جائے. اس بندے کی نماز ہوتی ہے گھر میں جو معذور ہو, جو مسجد تک چل کر نہ جا سکتا ہو, جو نبینا ہو, جو کسی ایسی مشکل کا اس کو سامنا ہو, کسی دشمن کا ڈر ہو, کسی بارش آندھی کا ڈر ہو, اس کی گھر میں نماز ہو جاتی ہے. ایسے نہیں کہ کوئی ہی مجبوری نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے, گھر میں ایسے نماز نہیں ہوتی. میرے بھائیوں مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کریں, اپنی نمازیں گھر میں ادا کر کے ضائع نہ کریں. بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ آگے جائیں اور کوئی نماز ہی کاؤنٹ نہ ہوئی ہو, تو آپ اس ٹائم پچھتائیں. اس ٹائم کا پچھتاوا بہت برا ہوگا. آج ہی کوشش کریں کہ 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز ادا کیا کریں. اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل کو دبا دیا کریں کہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.